السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذی بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربی وسلامه علیہ، اما بعد۔ محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کی چند خصوصیات اور چند امتیازی حیثیات کا میں نے ذکر کیا تھا، اور آج کے درس میں بھی چند اور خصوصیات کا ذکر کیا جائے گا، جن خصوصیات کا حامل یہ قرآن ہے۔ ان خصوصیات میں سے خصوصیت اس قرآن کریم کی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے اور قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بہت ہی سہل اور آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ قمر کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کریم کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت آسان بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، جو اسے یاد کرنا چاہے، جو اسے پڑھنا چاہے۔ قرآن کریم بہت آسان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج جس ہم معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، بستے ہیں، ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قطعی قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کے معنی مفاہیم کو بیان کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اگر اس کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کو بس آپ پڑھتے جائیے، لیکن اس کا ترجمہ آپ پڑھیے، آپ اس کی تفسیر پڑھیے، تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اور اس کے سمجھنے کے لیے قرآن کریم کے لیے 36 اور 40 علم کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے، کیونکہ آپ قرآن کریم کو مشکل بنا رہے ہو، لوگوں کو قرآن کریم سے دور کر رہے ہو۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر آج دنیا کی تمام زندہ جاوید زبانوں میں موجود ہے کہ آدمی قرآن کی 2 آیتیں پڑھے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لے، اس کی تفسیر بھی پڑھ لے، اس کو پتہ تو چلے کہ یہ قرآن کریم ابھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ فاتحہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ ابھی امام صاحب نے سورہ قلم پڑھی ہے، سورہ قلم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، یہ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے۔ کتاب موجود ہے انگلش میں، اردو میں، تامل میں، مدراس میں اور فرانس میں، چائنیز میں اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر موجود ہے۔ لیکن اس کو نہیں پڑھیں گے، صبح و شام وہ دوسری کتابوں کو، غیر مستند کتابوں کو جو قصے کہانیوں پر مشتمل ہیں ان کو پڑھیں گے، کہیں گے ہاں یہ دین کا کام ہے۔ لیکن جہاں قرآن کریم کہ بھائی وہی آپ اس کی جگہ پر قرآن کریم آپ لے لیجئے اور قرآن کریم کی چند آیتوں کو پڑھ دیجئے، اس کا ترجمہ دیکھ کے پڑھ دیجئے، اس کی تفسیر پڑھ دیجئے، نہیں یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ہر ہمہ شمع کا کام نہیں ہے کہ ہر انسان قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے، اس کے لیے 36 اور 40 علم کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں قرآن مشکل ہے، اور قرآن آسان یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے
کہ آج کے وقت میں ایک 7 سالہ 8 سالہ 9 سالہ 10 سالہ بچہ دیکھیے کہ قرآن کریم کی ان 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے اور حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی ایک خصوصیت اور امتیازی حیثیت یہ ہے کہ قرآن کریم یہ ایسا معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم جیسی ایک سورت اور ایک سورت کیا ایک آیت بھی قرآن کریم جیسی لا سکے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس کے اندر آپ جس شہر مکہ میں بھیجے گئے وہاں کے اندر جو بڑے بڑے جغادری موجود تھے اور جو عربی زبان کے دعوے دار تھے، لیکن وہ لوگ بھی قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ تو یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس جیسا قرآن دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے جو پورا قرآن کیا ایک آیت جیسا لا سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 38۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ کلام ہے، انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اگر وہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے فاتوا بسورۃ مثلہ، اس قرآن جیسی ایک سورت ہی تم لے آؤ۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم جس مجلس میں جہاں پڑھا جاتا ہے تو اس مجلس کو فرشتے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس مجلس میں اطمینان و سکون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی امتیازی حیثیت اور اس کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب چند لوگ اکٹھا ہو کر کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو یہ ایسی مجلس ہوتی ہے کہ اس مجلس میں اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور عرش پر موجود جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان فرشتوں میں اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی منقبت ہے، اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ مجلس کتنی سعادت مند ہوتی ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے۔ اس مجلس کی جو خصوصیات ہیں، فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، سکون ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ہم لوگوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب، ساری کائنات کا پالنہار، مربی، خالق، مالک، رازق، وہ فرشتوں میں ہمارا اور آپ کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے بندے ہیں، ہمارے کتاب کلام اللہ کو پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ کتنی بڑی فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر آپ کا ذکر فرما رہا ہے۔ آج دنیاوی کوئی لیڈر ہوتا ہے جو 5 سال کا اس کا پوسٹ ہوتا ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی کچھ ہے، اگر کسی اسٹیج پر
اپنے ایک پیروکار کا یا اپنے ایک سپورٹر کا نام لے لے کہ بھئی فلاں صاحب ہیں، ان کی یہ کارکردگی اور ایسا انہوں نے کیا، تو آدمی جامے سے باہر ہو جاتا ہے، خوشی سے بھر آتا ہے کہ بھئی اسٹیج سے منبرہ میں فلاں صاحب آئے اور میرا نام اسٹیج پر لے کر کے انہوں نے کہا، تو خوشی کے مارے وہ جامے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا محتاج ہے، آپ کے ذریعے سے اس کو ووٹ مل رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے اس کا الو سیدھا ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو ہوا میں لے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب سے بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ذکر فرشتوں میں کر رہا ہے وہ تمہارے اس اچھے عمل کی وجہ سے کہ تمہارا تعلق قرآن سے قائم ہے، تمہارا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، تمہارا تعلق کتاب اللہ سے ہے، تو تمہارے اس اچھے رویے اور اچھے کردار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم اور آپ زندہ ہیں، قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کے جو معمورات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اسے بجا لائیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے باز آ جائیں۔ قرآن کریم کو ہم عبرت اور نصیحت کے لیے پڑھیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے انسائکلوپیڈیا ہے، زندگی کا دستور ہے، حیات ہے، تو ہم اس کو اپنائیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ہم ڈھالیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ یہ قرآن زندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں نا انسان مر جاتا، کہتے ہیں قرآن خوانی کروا ڈالو۔ مر گیا انسان، جا کے قبر پہ سورہ یاسین پڑھ ڈالو، جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نجم کی آیت نمبر 39 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کریم کو کیا ہوا؟ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بھائی آپ پڑھ رہے ہو، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پچھلے درس میں نے بیان فرمایا تھا کہ قرآن کریم کا ایک حرف انسان پڑھتا ہے، اس ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے زندوں کے لیے نازل کیا ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ آپ پڑھو گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن خوانی کروا ڈالیے، قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ ہاں ایک بچہ ہے، ماں باپ نے اس بچے کی صحیح تربیت کی تھی، اب وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، قرآن بھی پڑھے گا، تو اب یہ نیک عمل جو کر رہا ہے اور نیک عمل میں تلاوت قرآن بھی ہے، اچھی تربیت کی بنیاد پر اس بچے کا کوئی بھی عمل جو کوئی بھی نیک کام کرے گا اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اچھی تربیت کی تھی، اس کے صلے اور بدلے میں اس کا ثمرہ ان کو ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جائیے قبروں پر یہ چیزیں کیجئے، مرنے کے بعد قرآن خوانی کیجئے، یہ کیجئے اور یہ سمجھیے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، تو یہ عمل خلاف سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت سے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی چیز ملتی ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ آپ کا یہ عمل ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب اور قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کر دیا جائے، ایسا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اس مردے کا عمل نہیں ہے اور نہ اس کی کمائی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بچہ ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل میں قرآن کریم پڑھنا بھی ہے، اب یہ پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور اس کے والدین کو بھی ملے گا، کیونکہ انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ بچہ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ سَعْيِ أَبِيهِ، اس لیے کہ یہ بچہ یہ باپ کی کوششوں کا
نتیجہ ہے، اس لیے جو بھی نیک عمل بچہ کرے گا اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس درس میں آپ کے سامنے خصوصیات قرآن کے تعلق سے پیش کی گئیں۔ آئندہ درس بھی اسی تعلق سے ہوگا جس میں قرآن کریم کی مزید خصوصیات کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔